بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی ہماری سیریل ہے انبیاء کرام اور ان کی قومیں۔ ہم بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ امام بزار نے اپنی سند میں اور امام ابن جریر، امام ابن منظر اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفاسیر میں اور امام حاکم نے مستدرک میں تصحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن ہے اور ان میں سے ہر ایک شریعت حق پر ہے۔ پھر ان کے بعد لوگوں میں اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور زمین والوں پر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا رسول بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اور امام محمد بن سعد نے طبقات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام تک 10 آبا ہیں اور وہ سب اسلام پر تھے۔ پھر یہ بھی ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا کرام اپنے اپنے زمانہ میں سب سے افضل اور بہتر تھے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ مومن نہ ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بنو آدم کے ہر قرن اور ہر طبقہ میں سب سے بہتر قرن اور طبقہ سے مابوس کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ جس قرن میں ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3557۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فیر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مظہر بن نزار ہوں۔ جب بھی لوگوں کے 2 گروہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے بہتر گروہ میں رکھا۔ میں ماں باپ سے پیدا کیا گیا ہوں، مجھے زمانہ جاہلیت کی بدکاری سے کوئی چیز نہیں پہنچی۔ میں نکاح سے پیدا کیا گیا ہوں، بدکاری سے پیدا نہیں کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر پاکیزگی کا یہ سلسلہ میرے باپ اور میری ماں تک پہنچا۔ میں بطور شخصیت کے تم سب سے بہتر ہوں اور بطور باپ کے تم سب سے بہتر ہوں۔ امام ابو نعیم اصبہانی متوی اپنے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ماں باپ بھی کبھی بدکاری پر جمع نہیں ہوئے۔ اللہ ذو جلال مجھے ہمیشہ پاک پشتوں میں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرماتا رہا ہے جو صاف اور مہذب تھی۔ جب بھی 2 شاخیں پھوٹی میں ان میں سے بہتر شاخ میں تھا۔ امام ابو عیسیٰ بن محمد بن عیسیٰ ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش میں آپس میں بیٹھے ہوئے اپنے حسب نسب کا ذکر کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس طرح دی ہے جیسے زمین کے گورے میں کھجور کا درخت پیدا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے ان میں سب سے بہتر لوگوں میں اور سب سے بہتر گروہوں میں اور سب سے بہتر فرقوں میں رکھا۔ پھر قبیلوں کا انتخاب کیا اور مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا۔ پھر گھروں کا انتخاب کیا اور مجھے سب سے بہتر گھر میں رکھا۔ بس میں بطور شخص سب سے بہتر ہوں اور بطور گھر سب سے بہتر ہوں۔ امام مسلم بن حجاج کشری روایت کرتے ہیں کہ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانا کو پسند کر لیا اور کنانا سے قریش کو پسند کر لیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو پسند کر لیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے پسند کر لیا۔ مطلب بن ابی دعا
بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ناگوار بات نہیں سنی تھی. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا میں کون ہوں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے 2 گروہ کیے تو مجھے سب سے بہتر گروہ میں رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبائل میں منعقد کیا تو مجھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہتر گھر میں رکھا اور سب سے بہتر شخص میں رکھا. سنن ترمذی حدیث نمبر 3628 کو ہم نے بیان کیا ہے. امام ابو القاسم سلیمان بن طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی شخص کو نہ پایا اور بنو ہاشم سے افضل کسی خاندان کو نہیں پایا. امام ابو نعیم اصبہانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انبیاء کرام کی پشتوں میں منقلب ہوتے رہے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام اپنی والدہ سے پیدا ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور ان میں سے اوپر والے آسمان کو پیدا کیا اور ان میں سکونت رکھی اور باقی آسمانوں میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہا سکونت دی. پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق میں سے بنو آدم کو پسند فرمایا اور بنو آدم سے عربوں کو پسند کیا. سو میں پسندیدہ لوگوں میں سے پیدا کیا گیا ہوں. لہذا جس نے عربوں سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے عربوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ اس سے بغض رکھا. ان تمام حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں تمام آباء و اکرام اپنے اپنے زمانوں کے تمام لوگوں سے خیر اور افضل تھے. اور قرآن پاک میں تصریح ہے کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ مومن مشرک سے خیر اور افضل ہے. لہذا ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اکرام مومن تھے. تو یہ کہنا درست اور بجا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم مومن تھے، کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک نبی کے باپ کو مشرک رکھے اور نبی مشرک سے پیدا ہو. امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس مسئلہ سے اختلاف کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا اور اس پر یہ دلیل قائم کیا کہ یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر بہت حریص تھے. اگر فی الوقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہ ہوتا اور قرآن کہتا کہ ان کے باپ آزر نے یوں کہا تو عادتاً یہود و نصارہ کا خاموش رہنا ممکن نہ تھا اور وہ نبی علیہ السلام کی تکذیب کرتے اور کہتے کہ آزر ان کے باپ نہیں ہیں. اور جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کی تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا بیان کیا ہوا نسب صحیح ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر ہی ہیں. اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کا نام تارخ ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ ناہور 29 برس کا تھا جب اس سے تارخ پیدا ہوا اور تارخ کی پیدائش کے بعد ناہور 19 برس اور جیتا رہا. اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور تارخ 70 برس کا تھا جب اسے ابراہم اور ناہور اور ہارون پیدا ہوئے. باقی یہ کہ اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیوں نہیں کیا کہ قرآن پاک نے آزر کو باپ کہا جبکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب محاورت عرب سے واقف تھے
کے محاورات عرب میں چچا پر باپ کا اطلاق کیا جاتا ہے، نیز قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اولاد یعقوب علیہ السلام کا باپ فرمایا، حالانکہ وہ یالا اتفاق چچا تھے، اور اس پر بھی اہل کتاب نے یہی طرح وجہ سے اعتراض نہیں کیا، ورنہ امام رازی کی تقریر کے مطابق یہودیوں کو اس کی تکذیب کرنے چاہیے تھے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا نہ آزر تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اگلی قسط تک۔ تو اللہ حافظ۔